وہ 10 اگست 2005 بیس کیمپ میں آج پورٹرز نے بہت اچھا ناشتہ دیا تھا، دلیا، انڈے، چپاتی، جوس اور پنیر، جس کے باعث اگلی صبح وہ کیمپ بند تک فرید اور افق کے ساتھ چڑھ رہی تھی۔ تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی، افق اس سے آگے تھا اور مسلسل اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس کے جوتوں کے متعلق پوچھتا تو کبھی کھانسی کے بارے میں، کیوں کہ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ تم احمد کو دکھا لیتی تو اچھا تھا، اس نے بیس کیمپ مینیجر اور ڈاکٹر احمد دوران کا نام لیا۔ وہ جواب دیے بنا سر جھکائے اپنے سکی پولرز کی مدد سے برف پر چلتی رہی۔ افق کی ایکسلیمائزیشن مکمل تھی، مگر محض پریشے کے لیے کہ وہ گر نہ جائے، اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ روز اتنا بوجھ لے کر اس کے ساتھ چڑھتا تھا۔ اس کا ارادہ آج تمام سامان کیمپ ون پہنچا کر پوری شام ریسٹ کرنے کے بعد اگلی صبح بالکل تازہ دم ہو کر بیس کیمپ کو الوداع کہہ کر چڑھائی شروع کرنے کا تھا۔ سورج ابھی چمک ہی رہا تھا جب انہوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ آگے پیچھے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے تھے۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ پری نے دستانے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے تھے۔ تقریباً 7,000 میٹر تک سورج جب چمکتا تھا تو گرمی شدید ہو جاتی تھی اور رات کو درجہ حرارت ایسا گرتا تھا کہ بوتلوں میں موجود پانی برف ہو جاتا تھا۔ اونچائی کم ہو رہی تھی مگر اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، چکر آ رہے تھے، سر میں درد تھا، نوزیا بھی ہو رہا تھا۔ ایک جگہ کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ پھسلنے لگی تو افق نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے قریب پتھر پر بٹھایا۔ تمہیں الٹیٹیوڈ سکنس ہو رہی ہے؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گھومتے سر کو اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ اس کو اپنی کن پٹیاں سہلاتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے کہتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے آ گیا سورج اب افق کی پشت پر تھا، اس کی نارنجی شعاعیں اس کے اطراف سے نکل کر پریچے تک پہنچ رہی تھی۔ میں ڈامیکس لے لوں گی، وہ اس کی فکر کر رہا تھا۔ وہ چڑ گئی، اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ ڈومیکس سے کام نہیں چلے گا، اگر یہ الٹی تو نیکس تو یہ سیرل بریڈ ایڈمنڈ یا پلازمی ایڈما میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور افق کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنے غصے سے بولی کہ افق نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پری کیا ہوا؟ میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ اپسیٹ ہو۔ مجھے جو بھی ہوا یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، تم میری فکر مت کرو، سمجھے تم؟ وہ کھڑی ہو گئی تو اس کا سر بڑھتا جا رہا تھا۔ کیوں نہ کروں تمہاری فکر؟ تم میری، میں کچھ نہیں ہوں تمہاری۔ وہ ایک دم ہل کر پہاڑ پر چلائی۔ تمہاری صرف ہنادے ہے، تم اس کی فکر کرو۔ افق کے ماتھے پر ناگوار شکن در آئی۔ ہنادے کا یہاں کیا ذکر؟ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ہو نہ ہو، مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ شٹ اپ، اس کا نام مت لو بیچ میں۔ پریشے نے پہلی دفعہ اسے غصے میں دیکھا تھا، اسے غصہ آیا تھا بھی تو کس بات پر؟ وہ اس کی بیوی کا نام تحقیر سے نہ لے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف نام لینے پر پریشے کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسنے لگا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے ڈھلان سے نیچے اترنے لگی۔ پری رکو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑی۔ بیس کیمپ اب نظر آ رہا تھا، برفانی نالا پگھل رہا چکا تھا، اس میں پانی تیر رہا تھا اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ وہ بہت تیزی سے خیموں کی طرف آئی تھی۔ اس کا دماغ ایک نیز پر پہنچ چکا تھا، اسے اب کسی صورت وہاں نہیں رہنا تھا، اسے واپس گھر جانا تھا، بس اب بہت ہو چکا تھا۔ وہ رقب پوشی تسخیر کرنے نہیں آئی تھی، وہ تو خود تسخیر ہو کر آئی تھی، مگر اب اور نہیں۔ اپنے خیمے میں آ کر اس نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور ریک سیک میں بھرنے لگی۔ اسے سوچا کہ کریم آباد سے کوئی پورٹر اور شفالی کو ساتھ لے گی۔ حسیب لوگ ابھی صبح ہی نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، وہ ان کو جا لے گی۔ پری تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ باغتا ہانپتا اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ پریشے نے جواب نہیں دیا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ وہ اس کو بیگ تیار کرتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر۔ وہ اپنے شیل جیکٹ، ڈان جیکٹ اور دوسری واٹر پروف بیگ میں بھر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کلائمبنگ نہیں کرنی۔ اس نے دوسرے بیگ میں جرابے، دستانے اور سکارف ڈالے۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ادھر کلائمبنگ کرنے آئی تھی؟ وہ بہت خوشی سے آئی تھی۔ وہ میری غلطی تھی، حماقت تھی۔ اس نے لوشن اور آخر میں کریم ڈال کر زپ چڑھائی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا ہے؟ تم دھوکے باز ہو، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔
بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے، افق افق بہت زیادہ۔ اس نے اسے پرے دھکیلا، وہ حیران سا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا دھوکا دیا ہے میں نے تمہیں؟ تم شادی شدہ ہو اور تم نے مجھے یہ نہیں بتایا، تمہاری ایک بیوی بھی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، وہ چلائی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم انگیجڈ ہو۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ہاں، نہیں بتایا تھا کہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری بات کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا افق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم اس فضول عورت کے ساتھ اس کا نام مت لو۔ وہ پھر غصے میں آ گیا۔ پریشا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد اس کا نہ تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا، جس کا ساتھ اس کا نام بھی احترام سے لینے کو کہتا تھا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق؟ اس کا گلا بند ہو گیا۔ اتنی محبت ہے اس سے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اس کی آواز، بھیگی آواز بلند ہونے لگی۔ تم اس کے ہو اور صرف اسی کے ہی ہو، باوجود اس کے کہ تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ کیا چاہتے تھے تم؟ ایک لڑکی 2 دن پیدل چل کر تم سے ملنے، محض ایک فکرے کا مان رکھنے آئے اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر کرو کہ اسے دیکھو، یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی نہیں لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو، کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو؟ پھر کہتے ہو میں اسے کچھ بھی نہ کہوں۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ گھٹیا ہے اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ رونے لگی۔ وہ بری طرح ہاری تھی۔ پیار کی پہلی بساط پر اسے شہ مات دی گئی تھی۔ چلے جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ پھر سے چلائی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے کھڑا، اس کی ہر بات، نفرت کا ہر اظہار سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے عقب میں پریشی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بالکل سامنے آ کر افق نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ میری صورت سے بھی نفرت ہے؟ یہ نفرت اس وقت سے ہے جب سے تمہیں ہنادے کا علم ہوا ہے؟ ہاں، تو پھر میری بات غور سے سنو۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو، تم ہنادے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے کے ٹور پر فشار آیا تھا، ہنادے اس میں دب کر مر گئی تھی۔ اس کا نام اس طرح مت لو، وہ میری بیوی تھی۔ اس نے پریشے کے کندھوں کو ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، پھر آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور خیمے کا کور ٹیکس اٹھایا۔ باہر سے رکا پوشی کے سرمئی قدموں کی جھلک نظر آ رہی تھی، ساتھ میں سرد ہوا کے تھپیڑے بھی اندر آئے۔ وہ باہر نکلا، خیمے کا پردہ گرا دیا، رکا پوشی چھپ گئی، ہوا کا راستہ رک گیا اور وہ جہاں تھی ابھی تک وہیں منجمد سی کھڑی تھی۔ بیس کیمپ پر رات اتر آئی تھی۔ اندھیرے میں دمانی کی سفید چوٹی کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ پہاڑ کے قدموں میں خیموں سے ایک طرف ہٹ کر خالی جگہ پر آگ کا الاؤ جلایا تھا۔ اس الاؤ کے گرد افق کی سپورٹ ٹیم کے افراد، مقامی پورٹرز اور کریم آباد کے بازی جھنڈے لگائے بیٹھے تھے۔ بیس کیمپ کی پر رونق فضا میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز کے ساتھ بلند و بانگ نعرے بھی گونج رہے تھے۔ کریم آباد کے لوگوں نے افق سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ رکا پوشی سر کر لے گا تو اس کی اعزاز میں پورا گاؤں دعوت دے گا۔ کبھی اس محفل سے ہنزا کے روایتی نغموں کی صدا گونجنے لگتی تو کبھی ترک اپنے گیت سنانے لگتے۔ ان عروج پر پہنچی رونقوں میں 2 افراد کی کمی تھی، ایک ارسا جو اپنے خیمے میں بیٹھی اپنا ناول لکھنے میں محور تھی، اور دوسری پریشے جو ان سب سے دور اس برفانی نالے کے پاس سوگوار سی بیٹھی تھی۔ وہ کونی گھٹنے پر رکھے اور مٹھی تھوڑی تلے جمائے سامنے خیمے کو دیکھ رہی تھی۔ خیموں کے اس پار بون فائر کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا، آدھے خیموں کے باعث چھپ گیا تھا۔ دفتن اس نے افق کو محفل سے اٹھتے دیکھا۔ وہ خیموں کے درمیان میں سے جگہ بناتا، اپنی گرے فلیکس جیکٹ کی زپ بند کرتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ پریشی نے سر جھکا دیا۔ تم کیا ادھر بور لوگوں کی طرح بیٹھی ہو؟ آؤ، وہاں سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، میں صرف تمہارے لیے اتنا شغل چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ اتنے فریش انداز میں مخاطب تھا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پریشی نے اپنی پلکیں اٹھا کر ڈبڈبا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک پتھر پر کوہنی جمائے آرام سے بیٹھ چکا تھا اور اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہم ترکوں کے گیت مس کر دیے، ابھی میں انہیں اتنا اچھا گانا سنا رہا تھا۔ وہ پورٹرز تو کہنے لگے صاحب آپ نے غلط پروفیشن چوز کیا ہے آپ کو تو۔ افق اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے ڈانٹنے
یا اس پر خفا ہونے کی بجائے یوں اتنا لاپرواہ اور شاش پشاش کیوں لگ رہا تھا؟ میں بہت بری ہوں افق، تمہیں واقعی آج پتہ چلا ہے؟ افق پلیز، میں سیریس ہوں، پیاری پری، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ دور الاؤ کے قریب سے اٹھتا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ افق پلیز مجھے بات تو کرنے دو۔ وہ روحان سی ہوئی۔ کم آن، مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے، یہی کہ افق مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر چکی ہے، ورنہ میں وہ سب نہ کہتی، یہی کہنا ہے نا تمہیں؟ تو بس فرق صرف یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری جگہ اب اس قصے کو ختم کرو۔ وقت مجھے واقعی نہیں پتا تھا، میں اتنا کچھ کہتی رہی اور وہ رو دینے کے قریب تھی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ایک تو تم پاکستانی میں یہ بڑی خرابی ہے، بات کو چباتے رہتے ہو، پلیز باتوں کو ہضم کر لیا کرو، جو ہوا بھول جاؤ پلیز۔ اسی طرح بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ویسے مجھے علم ہوتا کہ تم نادے سے اتنی جیلس ہوگی تو اس کا ذکر بہت پہلے کر دیتا۔ ویسے وہ شرارت سے تھوڑا سا جھکا۔ میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبائے وہ بامشکل خود پر سنجیدگی طاری کیے وہ مصنوعی معصومیت سے پوچھتا۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا؟ ہاں لگتے ہو نا، خفگی بھرے انداز میں کہہ کر وہ خیموں کو دیکھنے لگی۔ افق کی طرح اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصومانہ شرارت پر اسے پیار سے دیکھتا ہے، مگر کہتا کچھ نہیں ہے۔ پری، آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ کوہ پیما خوب جسمانی مشقتیں جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آج رات یہ پہلی دفعہ ہے کہ میرے عقب میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک بہت خوبصورت کوہ پیما کے لیے تیار کرے گا۔ پریشے نے نگاہوں کا زاویہ اس کی جانب واپس موڑا۔ قدرے اتراہٹ، قدرے معصومیت سے وہ بولی، کون؟ میں؟ نہیں یار، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشے نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اچھا اٹھو، تمہارا چیک اپ کراتے ہیں احمد سے، سارا دن روتی رہی ہو، اب تک تو تمہارا الٹیٹیوڈس عروج پر ہوگا۔ کھڑے کھڑے افق نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ نالے کے دوسری طرف تھا۔ اس نے پہلے خفگی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے افق کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑی ہو گئی، پھر اس کا ہاتھ تھامے نالا کراس کیا۔ دوسری جانب پہنچ کر افق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے خیمے تک آئے۔ کریم آباد کے دیہاتی اب اٹھ کر جا رہے تھے۔ احمد ابھی تک بیٹھا کو گانا سنا رہا تھا۔ پریشے کو آتا دیکھ کر چھپ کر خاموش ہو گیا۔ افق نے اسے ترک زبان میں کچھ کہا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اپنے ساتھ لیے ایک خیمے میں آ گیا۔ تمہارا تعارف نہیں کرایا، یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر احمد، شیکنگ اور کینکنگ جیسا بہترین دوست، اور اس سے میری دوستی، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں ہر ممکن طریقے سے اس کے مریض پکڑ کر لاتا ہوں۔ احمد کے خیمے میں کرسی سنبھالتے ہوئے افق نے ہنس کر کہا۔ وہاں بڑی سی میز رکھی تھی، پریشے کے مقابل کرسی احمد کی تھی۔ افق اس کی دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پریشے کا چیک اپ کے دوران احمد مسلسل ترک میں افق کو کچھ بتاتا رہا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ تم صبح تک بالکل ٹھیک ہوگی اور تمہاری کھانسی تو اب پہلے سے بہتر ہے۔ پریشے مسکراہٹ چھپاتے احمد کو دیکھتی رہی۔ وہ افق کا ہم عمر تھا، مگر بے حد دبلا پتلا اور چہرہ نوعمر لڑکوں جیسا۔ بال سنہری مائل بورے تھے۔ پریشے کے دیکھنے پر اس نے شرما کر ہونٹ ایسے بند کر لیے جیسے کوئی بچہ غلط کام کرتا پکڑا جائے تو گھبرانے کی بجائے چھپ کر مسکرا دے۔ وہ اتنا معصوم تھا کہ پریشے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے۔ افق نے ایک نظر پریشے کو دیکھا اور دوسری نگاہ احمد پر ڈال لی۔